ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قمر الزمان اشاعتی۔ اسلام میں امام اور مؤذن کے مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور موجودہ دور میں امام اور مؤذنین پر کس طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ناظرین، اسلام میں امامت ایک معزز منصب رہا ہے اور اس پر فائز ہونے والے لوگوں کو ہر طبقے میں عام و خاص ہر طبقے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ جب دنیا کے بیشتر خطوں میں سماجی، سیاسی اور تہذیبی اور علمی اعتبار سے مسلمانوں کا غلبہ تھا اور مسلم تہذیب دنیا کی مقبول ترین تہذیب تھی، اس وقت امام کا مرتبہ اس اعتبار سے غیر معمولی تھا کہ وہ نہ صرف 5 وقتہ عیدین اور جنازے کی نمازوں میں مسلمانوں کے پیشوا ہوتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے روزمرہ کے مسائل و مشکلات کے حل کے لیے بھی انہی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ ماضی میں دین اور دنیا کی کئی اہم کارنامے انجام دینے والے بے شمار اشخاص مساجد ہی کے ممبروں سے وابستہ تھے۔ اسلامی کتب خانے کا اچھا خاصا ذخیرہ ائمہ کی علمی اور فکری قابلیتوں کی منہ بولتی تصویر ہے۔ ان کی اہمیت اور برتری اور ان کی فضیلت کو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا تھا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ ان کی اقتدا کریں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران اماموں ہی کے اقتدا کرنی چاہیے اور ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے تاکہ ہماری نماز درست اور مکمل ہو سکے۔ لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امامت کے منصب کا اعتبار کرتے ہوئے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ معاشرے میں امام کے منصب کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اچھے اخلاق و کردار کو بھی اپنایا جائے اور اس سلسلے میں انہیں اپنا رہنما بھی بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے اور مسلمانوں کو دی جانے والی تمام تر تعلیمات مسجدوں ہی کے ذریعے پائی تکمیل کو پہنچتی تھی، چاہے معاشرتی مسائل ہو، چاہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تدبیریں ہوں، چاہے تعلیم و تعلم ہو یا دیگر امور، سب مسجد یعنی امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے تھے۔ اسی طرح امام کے ساتھ ساتھ مؤذنین کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی کام بتلا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے قوم کے امام بن جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا اگر یہ ممکن نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن بن جاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں امامت اور مؤذنی
امامت اور مؤذن کا منصب کتنا اعلیٰ ہے۔ ایک طرف ائمہ اور مؤذنین کی اتنی ساری فضیلتیں وارد ہے جنہیں جان کر ایک انسان کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ امام یا مؤذن ہوتا۔ لیکن دوسری جانب جب موجودہ وقت میں اپنے معاشرے کی امام کی صورتحال کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ لوگوں کے رویوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو نہایت افسوس اور تکلیف ہوتی ہے۔ پھر عام حالتوں میں کوئی بھی شخص امام یا مؤذن بننے کا خواب نہیں دیکھتا۔ مختلف اسباب کی بنا پر آج کل ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ دوسرے کو تو چھوڑے، خود مسلمان اور وہ بھی باشعور سمجھے جانے والے مسلمان بھی امامت اور مؤذنی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ دوسری جانب ایک ناقابل انکار حقیقت یہ ہے کہ 5 وقت جمعہ اور عیدین کی نمازوں کے علاوہ پیدائش سے لے کر موت تک ہم ایک امام اور مؤذن کے محتاج ہوتے ہیں۔ ایسا باور کیا جاتا ہے کہ مساجد کے امام اور مؤذنین معاشرے پر بوجھ ہے، پھر ان کے ساتھ عام طور پر اسی قسم کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیے ہمارا یہ عمل خود ہماری بدبختی ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اس سے ہمارا خود ہی دنیا اور آخرت میں خسارہ ہوگا۔ یہ کس قدر حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ ایک جانب تو یہ سمجھتے ہیں کہ امامت اور مؤذنی کرنا معمولی کام ہے، یہ کام کر کے انسان پرسکون طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتا، اور پھر اس میں اپنے اولاد کو لگانا گویا کہ ان کی زندگیوں کو برباد کرنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جب ہم ہی مسجد کے ٹرسٹی یا متولی بنتے ہیں تو امام یا مؤذنین کی 5-6 ہزار تنخواہ سے زائد دینے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہوتے۔ معمولی سے معمولی شخص جس کا معاشرے میں کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ کسی بھی وقت امام یا مؤذن پر اپنا غصہ نکال سکتا ہے، کسی بھی وقت اس سے یہ کہہ کر نکال دیا جا سکتا ہے کہ آپ ہمارے مسجد کے لائق نہیں۔ ہمارا تقاضا ہوتا ہے کہ امام یا مؤذن کو انسان نہیں فرشتہ ہونا چاہیے، جبکہ خود ہم کسی کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ پیش بھی نہیں آتے۔ بس اس وقت مسلمانوں میں بے شمار سماجی اصلاحات کے ساتھ ایک اہم کام کرنے کا یہ بھی ہے کہ ائمہ اور مؤذنین کا لوگوں کی دلوں میں احترام اور وقار کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور لوگوں کو مساجد سے جوڑتے ہوئے ائمہ کی مخلصانہ اقتداء کا ماحول بنایا جائے۔ اگر عوام اور ائمہ کے مابین تعلقات مضبوط ہوں گے اور دونوں طرف افادہ اور استفادے کی راہ ہموار ہوگی تو اس طرح مجموعی طور پر پورے مسلم معاشرے میں ایک خوشگوار سماجی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مساجد کی تعمیر و تزئین کے لیے ہم دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اور ہر محلے اور بستی اور شہر کے مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے بقدر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے علاقے کی مسجدوں میں نمازیوں کو ہر طرح کی سہولت دستیاب ہو۔ چنانچہ گرمی کے موسم میں اے سی، کولر، پنکھے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرم پانی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور بہت سارے مساجد میں تو مخمل اور گدے کے مصلے بچھا دیے جاتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جو ہمیں 5 وقتوں کی نماز پڑھاتا ہے اور ان نمازوں کے اوقات کی خبر دیتا ہے، ان کے لیے تنخواہ بہتر کی جائے۔ آج کے دور میں کتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لاکھوں کمانے والے لوگ بھی پریشان ہی رہتے ہیں، لیکن کیا مساجد کی تعمیر و تزئین میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے
ہم مسلمان اپنے ائمہ اور مؤذنین کو اتنی تنخواہیں نہیں دے سکتے جس سے وہ بہتر اور اطمینان بخش زندگی گزار سکے؟ اس سلسلے میں مساجد کے ٹرسٹیان اور متولیان کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، بس مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔